السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ مددگار بناؤ۔ منافقین اپنے دلوں میں چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو تاکہ تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ کفر میں۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایسے منافقین کو، ایسے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت سے یہ صورت سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان خاندانی اور قبائلی تعلقات باقی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان تعلقات کے ان کے دلوں میں قدر و قیمت تھی۔ دیکھیں جب ابھی انسان کوئی نیا ایک دین چھوڑ کے ابھی دوسرے دین میں کنورٹ ہوا ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑا سا بھی جو انٹریکشن ہوتا ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ تو وہ بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ ابھی کتنے خالص ہوئے ہیں تو آپ یہ چیک کریں کہ یہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ابھی یہ ان کے دلوں میں نفاق باقی ہے، ان کے دلوں میں منافقت باقی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو جب کہا گیا کہ جب انسان ابھی اللہ رب العزت کے دین میں نیا آتا ہے تو اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً اسے آزماتے ہیں، تو یہاں پر مسلمانوں کی آزمائش یہ تھی کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ مدینہ ہجرت کریں۔ تو جو لوگ کامل ایمان والے تھے، اللہ رب العزت پر یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی، لیکن جو لوگ ابھی منافق تھے تو انہوں نے ہجرت کرنے سے انکار کر دیا اور ڈفرینٹ بہانے بنانے لگے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو جہاد نہیں کرتے تھے، اس لیے مدینہ نہیں آتے تھے کہ ہمیں جہاد پہ جانا پڑے گا، لیکن کافروں کے ساتھ مل کے وہ جنگ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان کو جہاں پر بھی دیکھو جہاد میں، وہاں پر انہیں قیدی بھی بناؤ اور مارو بھی، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دلی دوست اور مددگار۔ عرب زیادہ تر قبائل میں رہتے تھے، منافقین نہ صرف مدینہ بلکہ آس پاس کے تمام قبائل میں پھیلے ہوئے تھے۔ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ خیر کے کاموں میں سستی دکھاتے تھے، اور اگر اس کام میں کوئی نقصان ہو جاتا تو شکر کرتے کہ ہم اچھی باتیں ان کے ساتھ نہیں تھے، کہ ہم ان میں شامل نہیں تھے۔ مسلمانوں سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم مفاد پرست لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب مفاد پرست وہ انسان ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد اس وقت تک کرے جب تک اس کا اپنا بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جب اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، تو ایسا شخص کو دوست بنانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں چاہے وہ انسان تعداد میں کم ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر جو بھی سٹیپ لے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر ورک کر رہے ہیں، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، خالص فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے ان کے دل میں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر پائیں گے۔ اسی طرح ایمانتے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ یہاں پر اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے ضرور آزماتے ہیں، اور ہجرت اخلاص کی دلیل ہے۔
کہ جو انسان اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے وہی ہجرت کر سکتا ہے۔ دین سے محبت کرنے والے کے لیے دین ہی سب کچھ ہوتا ہے، باقی کوئی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ ایمان اور ہجرت سے منہ پھیریں، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اس سے ہجرت اور ایمان دونوں کا اشتراک ملتا ہے۔ اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں، ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرو، کیونکہ وہ کفر پہ چل رہے ہیں، وہ انہوں نے اللہ رب العزت کے جو احکام ہے اس کو پرائیورٹی نہیں دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں جہاں پر بھی آپ لوگ پاؤ گرفتار کر لو، قیدی بنا لو اور قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کوئی دوست نہ اور مددگار بناؤ، یعنی کہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان میں کوئی دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑ کر قید کر لو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ انہیں قید کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو مددگار نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔